الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الآمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ صدیم اسلامک وظائف کے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ خیریت سے ہیں؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کے فضائل اور اس کے چند وظائف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے دوستو، سورہ اخلاص قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے اور اس کے بہت سارے فضائل احادیث کی کتب میں وارد ہوئے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو پڑھے تو اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب عطا ہوگا، کیونکہ اس میں بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جو انسانی احتیاجات ہیں وہ سامنے بیان کیے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں ضرورت ہوگی اولاد کی، تمہیں احتیاج ہوگا، کسی کی ضرورت تمہیں محسوس ہوگی، کسی کی مدد کی تمہیں ضرورت ہوگی، تو اس لیے یہ اولاد کا ہونا یہ تمہاری محتاجی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی محتاجی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور نہ وہ کسی نے اسے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو میرے دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا واحد اور اکیلے ہونے کی صراحت بیان کی ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ امامت کرواتے تھے، تو جب بھی وہ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملاتے تو سورہ اخلاص بھی ساتھ ملا لیتے۔ تو کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ آپ کے ساتھی، یہ صحابی ایسا عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے بلایا انہیں اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہ اے میرے صحابی، آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں کہ آپ سورت ملانے کے باوجود بھی سورہ اخلاص کو لازماً ملاتے ہیں؟ تو ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی محبت کے ساتھ ہی جنت میں جاؤ گے، یعنی جو کوئی جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا اور جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے میرے دوستو، بیماری کے لیے بھی اور رزق کی وسعت کے لیے بھی، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی۔ میرے دوستو، اگر صبح اور شام اسے 11 مرتبہ اور پہلے اور بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اس کو اگر پڑھا جائے تو یہ بہت سارے معاملات میں آپ کے لیے اس سے آسانی پیدا ہوگی، بہت سارے وظائف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے معاملات ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو مزید 40 دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اس وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی
بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے معاملات سورہ اخلاص کے وظیفے سے حل ہوتے ہیں، اور یہ آزمودہ اور مجرب ہے۔ اس وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے۔ میرے دوستوں، میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، اور آخر میں عرض کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ آپ کے توسط سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کا وظیفہ اختتام پذیر ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔